کہ شادی شدہ مرد کی بیوی جو یہاں رہ رہی ہے، میں بیرون ملک کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اپنی بیوی کو شادی کے بعد 1 مہینہ اپنے میکے نہیں رہنے دے رہا، کہتا نہیں آجو آجو یار بس کٹھیا رہنا، اور اشاروں کو وہ بڑا کچھ سمجھاتا ہے۔ تو جب ایک بیوہ عورت کو ہم 15 20 30 سال کہیں کہ تجھے خامد نہیں میسر آئے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد یہ اس کو حادثہ آیا، تو وہ پھر جس راستے کا انتخاب کرے گی اس میں وہ اکیلی تو ذمہ دار نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، کہا بیٹی ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنی دیر نکال سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کہنے لگی 4 ماہ۔ اچھا، عدت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی رکھی ہے؟ 4 ماہ 10 دن، کہ جن کی اولاد جوان ہو گئی ہے اب وہاں اولاد زیادتی کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر باپ اشارہ دے شادی کا تو اولاد اور اولاد کی بیویاں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲਾਮਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੋਈ نہیں। تو کہتے ٹھیک ہے ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ کر لو۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ معاشرتی گناہ ہے دوسری شادی کرنا، کیونکہ اس معاشرے میں ایگزامپلز نہیں ہیں، اور سعودی عربیہ دوسرے گلف کنٹریز میں تو 4 شادیاں عام بات ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے ہمیں یا یہ فرض ہے کہ 4 ہی کرو، اور اگر ایک سے دوسری کرنی ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہونی چاہیے؟ مجھے تو وجہ نہیں سمجھ آتی کہ دوسری شادی کیوں کرے بندہ۔ یہ آپ نے بڑا گہرا قسم کا اور حساس قسم کا معاشرتی سوال اٹھایا بھائی جان۔ اس کے جواب میں نا میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ جی، جہاں تک بات ہے نا کہ یہ فرض ہے، فرض والی تو بات نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ مطلب جس کی ایک شادی ہے وہ گناہ گار نہ ہم اس کو کہیں، وہ زیادتی ہو جائے گی اپنی طرف سے خواہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سنت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے پاس آپشن ہے 4 کی حد تک، یعنی آپشنلی یہ بات کی گئی ہے، اس کو فرض قرار نہیں دیا گیا۔ تیسری بات پھر اس میں یہ آ جاتی ہے کہ کب کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی پہلے نا میں صرف ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو میرا خیال ہے ماں باپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اور ان عورتوں کو آئے گی جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ جی، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملینز کے حساب سے پاکستان کے اندر ایسی لڑکیاں موجود ہیں یا تو ان کی عمر 40 کے قریب ہو چکی ہے، اور اگر 40 کے قریب نہیں تو 30 کو کراس ضرور کر چکی، جی، ایک یہ تعداد ہے۔ اچھا، پھر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد وہ بیوہ عورتوں کی ہے۔ چلے میں متعلقہ کی بات نہیں کرتا، میں اوور ایج کی بات نہیں کرتا، میں ایسی عورتوں کی بات کرتا ہوں جن کا خاوند بیماری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسی شادی شدہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا وہ بیوہ ہے، کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کنوارے کے لیے اس شادی شدہ عورت کو بیاہنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، کنوارا خود بھی تیار نہیں ہے، کنوارا بھی تیار نہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ کے پاس آگے 2 آپشن۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، اور یہ بیوہ وہ عورت ہے چند دن یہ اپنی بھائیوں کی آنکھوں کا تارا ہوگی، چند دن اپنے باپ کے لیے ٹھیک چلے گی، قابل رحم اور قابل ترس۔ جو وقت گزرے گا پہلے تو بھابیاں فیل کروائیں گی نا کہ اللہ کا واسطہ ہے ہماری جان چھوڑ دو، تھوڑا وقت گزرے گا بھابیوں کی وجہ سے کہہ لیں، جس وجہ سے کہہ لیں، بھائی بھی اس کو بوجھ سمجھیں گے، اور تیسرے سٹیپ میں جس کا باپ موجود بھی ہے وہ بے بسی محسوس کرے گا کہ میرے پاس بھی اب مستقل بنیادوں پر اس کو سہارا دینے کے لیے گنجائش نہیں، اور جب میں چلا گیا تو پھر اس کا سہارا کیا ہے؟ تو یہ سوال کہ شادیوں کی گنجائش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی کو قرآن و حدیث کی بات سمجھ نہیں آتی، میں اتنا سمجھتا ہوں وہ ایسے باپ سے سوال کرے جس کی گھر میں بیوہ بیٹی بیٹھی ہے، اور ایسی عورت سے بات کرے جو خود بیوہ ہے کہ کیا دوسری شادیوں کی گنجائش ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ کئی دینی رہنمائی دینے والوں سے زیادہ ٹھوس دلیل یا وہ باپ دے گا جو اپنی بیوہ بیٹی کو اپنے گھر بٹھا کے زندگی گزار رہا ہے، یا وہ بیوہ خود کہے گی جس پروسیس سے وہ گزر رہی ہے۔ تیسرا آپشن اس کے پاس کیا ہے؟ اس کی زندگی دیکھیں، جس طرح انڈیا میں چلتا تھا نا، شرح طلاق انڈیا میں سب سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ کوئی بیوہ عورت اچھے کپڑے پہنے گی، اس کو تنقید کا سامنا ہے، اچھا جوتا پہنے گی، تنقید کا سامنا ہے،
وہ ہنس کے بات کرے گی تنقید کا سامنا ہے، وہ ذرا اختیار ہو لے گی تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے قریبی اس کو آنکھوں کی زبان سے کیا کیا سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی لگتا ہے کہیں سیٹنگ ہونے جا رہی ہے. یعنی اس کا جینا ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ فوت ہو گیا تو اب یہ فوت ہو ہی جائے تو بہتر ہے. اب یہ مایوسی والا راستہ ہے. اور پھر ایسے مایوس لوگوں کو جب دائیں بائیں سے لوگ ڈورے ڈالتے ہیں نا تو وہ تو پہلے سہارا بیچاری چاہ رہی ہوتی ہے، خالی لیگلی ہے، تو پھر گھر والے سہارا دے نہیں پا رہے ہوتے، معاشرہ قبول نہیں کر رہا، پھر ان کے پاس تیسرا راستہ برائی کا ہوتا ہے. اور پھر ہم بڑے نیک بن کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دے چال چلن چنگے نہیں، یہ چنگے خاندان دی نہیں. سوال تو یہ ہے کہ شادی شدہ مرد کی بیوی جو یہاں رہ رہی ہے، میں بیرون ملک کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اپنی بیوی کو شادی کے بعد 1 مہینہ اپنے میکے نہیں رہنے دے رہا، کہتا نہیں آجو یار بس کٹھیا رہنا، اور اشاروں کو وہ بڑا کچھ سمجھاتا ہے. تو جب ایک بیوہ عورت کو ہم 15 20 30 سال کہیں کہ تجھے خامد نہیں میسر آئے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد یہ اس کو حادثہ آیا، تو وہ پھر جس راستے کا انتخاب کرے گی اس میں وہ اکیلی تو ذمہ دار نہیں، اس میں تو وہ ساری سوسائٹی ذمہ دار ہے جنہوں نے اس روڈ پر ان کو چلایا. ٹھیک ہے، اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فطری طور پر اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی. ان سے وہ کسی رات گشت پر تھے تو انہوں نے کچھ شعر سنے، کوئی عورت شعر پڑھ رہی تھی جس میں نا تاثر تھا اپنے خامد کی غیر موجودگی کا، پریشانی کا. تو انہوں نے نا بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں. تو ڈیٹیل لی تو پتا چلا کہ اس کا خامد کسی محاذ جنگ پر گیا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، کہا بیٹی ایک عورت اپنے خامد کے بغیر کتنی دیر نکال سکتی ہے؟ تو واللہ وہ لوگ بڑے ہی سمجھدار تھے، اللہ کی قسم، اور اللہ نے ان کو بصیرت، تقوی، شعور کا عروج عطا کیا. تو وہ کیا کہنے لگی؟ اس دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، کہنے لگی 4 ماہ. اچھا، عدت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی رکھی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے سب سے بڑا صدمہ خاوند کی فوتگی پر بیوی کو پہنچا ہے تو اس کو جو صبر کے لیے ٹینیور ملا وہ ملا 4 ماہ 10 دن. اس کا مطلب ہے 4 ماہ 10 دن کے بعد اب بطور انسان اس کی ضروریات ہے کہ نہیں ہے. ہم 4 ماہ 10 دن کی بجائے اس کو کہہ رہے ہیں کہ 15 20 سال ایسے ہی گزارا کر، اپنے رہ کے نہ مائکے دوسروں کے بچوں کو ان کے پیمپر بدلو، گھروں کی صفائیاں کرو اور آپ کو 2 روٹیاں مل جایا کریں گی. ٹھیک ہے، یہ ہم جب اس کو زندگی دینا چاہیں گے تو یہ معاشرے کی زیادتی نہیں تو اور کیا ہے. اور کیا یہ 2 4 10 کیس ہیں کہ جس کو حکومت یا کوئی فیسیلیٹیٹ کر دے؟ یہ جب آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس کے اندر وہ رنڈوے مرد بھی تو ہے نا جن کی بیویاں، ان کو نہیں آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ یار وہ بھی تو ایک نیچرل پروسیس ہے. دنیا میں صرف عورتیں ہی تو نہیں مار رہی نا، مرد بھی مار رہے. وہ ہے تو صحیح ان کا مسئلہ، لیکن ہمارے معاشرے کی ان دونوں کو ہونا چاہیے جس کی بیوی بھی انتقال کر گئی، ایسے بھی بڑے مرد ہیں وہ نا. ہمارے دوست ہے کہ یا ایسا تو نہیں کہ وہ مرد کواریاں ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں اس میں تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر تھوڑی دیر ٹھہر جاتے نا اور تو موبائل اور گھڑی پہلے سے بہتر مل جانی تھی. یہی سوچ بعض لوگوں کی اسی طرف ہوتی ہے، لیکن وہ سٹینڈرڈ کے چکروں میں بعض اوقات مناسب چیز بھی حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں. یہ جس طرح عورتوں کا مسئلہ ہے ایسے ہی مردوں کا مسئلہ ہے. لیکن وہاں پر کیا ہے کہ جن کی اولاد جوان ہو گئی ہے اب وہاں اولاد زیادتی کر رہی ہے. اور وہ کیا ہے، اگر باپ اشارہ دے شادی کا تو اولاد اور اولاد کی بیویاں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، تہاڈیاں لتاں دے کور وچ نے تے تہانوں آخرت دی تیاری کرنی چاہیے. اچھا بھئی ایک بندے کی بیوی فوت ہو گئی ہے 40-50 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں جس کی بیوی فوت ہو جائے، بچے تو اس کے بھی جوان ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو روکا جا رہا ہے کہ شادی کی طرف نہیں جانا. تو مجھے یاد آ گئی آپ کی یہ بات. ہمارا ایک بھائی تھا تو کہنے لگا ہماری امی فوت ہو گئی تو ہم نے کہا کہ اپنے ابو کی ہم نے شادی کر دینی ہے. تو کہتے ہیں کہ پھپھیاں جو تھی نا میری وہ بڑی مخالفت کرنے لگیں کہ نہیں شرم کرو، تسی کیڑی گل کردے پیو، ابا جی دی آخرت دی تیاری دا وقت تے تسی شادی دی گلاں کردے ہو. کہتا ہے میں نے بڑی دلیلیں دی ادھر سے کوئی نہ مانے. کہتے ہیں میں نے نا ایک دن پھپھیوں کو بٹھا کے کہا ٹھیک ہے تسی نہ کرو، جدھر پھر ساڈے پیو دا لمحہ آیا نا پھر تو ہی جواب دیو، میں جواب دے کوئی نہیں. تو کہتے ٹھیک ہے ہن تسی کر لو. اب یہ ہے کہ جب ہم حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ہم تھنک ٹینک بٹھاتے ہیں کہ جناب اب دیکھو کہ یہ کیوں ہوا. تو یہ تو پہلے بٹھانے والی ضرورت ہے، مردوں کی بھی ضرورت، عورتوں کی بھی ضرورت. مسئلہ صرف فزیکل اٹیچمنٹ کا نہیں ہے بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فزیکل ریلیشن نہ بھی ہو
वो जो दिल की बात कहने की जगह खामद के पास बीवी और बीवी के पास खामद है ना, यकीन करें औलाद भी वो स्टेटस हासिल नहीं कर पाती। तो मैं समझता हूँ कि उस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि एक ऐसा साथी जहां आप खुल के हर बात कह सकें, वो मियाँ बीवी से बढ़ के पूरे एतमाद जगह मुझे तो कोई दूसरी नजर नहीं आती। इस लिहाज से जिनकी बीवियां फौत हो गई, अगर वो मुनासिब एज में है, उनको मर्दों को शादी करवानी चाहिए, करनी चाहिए, और जिनके खामद फौत हो गए हैं तो दूसरी शादी ही ऑप्शन मुआशरे में बचा है। इस्लाम ने रुख्सत दी है कि कर लो, और माएँ अपने कुंवारे बेटों की करने के लिए तैयार नहीं है दूसरी मतलब शादीशुदा औरत के लिए जो मुतलका है या बेवा है। तो मैं समझता हूँ फिर उनके पास या तो बुराई का रास्ता रह जाता है या और किस्म का सब्र जो शायद अफसानों में भी नहीं मिलता। आप नहीं समझते कि इस मामले में हमें औरतों को शऊर देने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमारी औरत नहीं एक्सेप्ट कर रही ना माशरे में। इसमें बीवी नहीं एक्सेप्ट कर रही, औरतें तो एक्सेप्ट करती हैं। हाँ, चले जो बीवियां हैं जी जी, उनको शऊर देने की जरूरत है, ये हमें अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा। देखिए इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सबका खैर खा है, इसको थोड़ा देखना चाहिए। किसी मर्द का पैदा करदा नहीं, किसी औरत का पैदा करदा नहीं, किसी दो चार सरों के जोड़ के तख्लीक किया गया ये कोई सिस्टम नहीं। इस्लाम में इंसानों के खालिक का दीन, उसको सारा पता है कि इनकी कमजोरियां क्या है। वो आंखों की खयानत को भी जानता है, वो दिलों के अंदर छुपी बातों को भी जानता है, वो हमारी तन्हाइयों को, हमारी मजलिसों को जानता है, हमारे जो वीक पॉइंट है ना उनको अल्लाह ताला जानता है। अब वो वीक पॉइंट्स में से एक ये अट्रैक्शन, अब देखो ना उसका मसला है, उसने जन्नत में इतनी नेमतों का तज़किरा किया तो 7 हूरों का तज़किरा किया कि नहीं किया। अब उसको पता है कि इनके इसके अंदर जो मैंने एक हिस्स रखी हुई है, और औरतों को भी ये समझाया गया कि माँ तश्तही जो जन्नत में आ जाएगा, ये नहीं कि मर्दों को ही हूरें मिलेंगी, औरतों का जो फेवरेट मर्द है उनका अल्लाह ताला उनकी खामद को बना देगा इंशाल्लाह। हकीकत ये है कि ये सारे मुआशरे को इस तरीके में कबूल करना चाहिए। इस तरह कौमी सतह पे कोई इश्यूज होते हैं तो बंदा देखता है कि एज ए कौम हमें किन किन चैलेंजेस का सामना है। उनमें से एक ये चैलेंज है कि भाई या तो हम अपनी बहू बेटियों को गलत रास्ता इख्तियार करने पर धकेल दें कि जाओ भाई वो तुम्हारी जिंदगी और वो तुम्हारा गंदा रास्ता है, और या फिर हम अपने कौमी सतह पे खैर के रास्ते को कबूल करने के लिए सबको ये ज़हन दें। वल्लाह सहाबा से बढ़ के शरीफ कोई नहीं, सहाबा से बढ़ के शरीफ कोई नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के नेकी का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर हमें कोई ऑप्शन दिया जा रहा है, मिसाल के तौर पे मैं एक और खुली बात कहूं, एक मर्द है वो शादीशुदा है, बाहर के मुल्क में रह रहा है, कितने हादसात पीछे पैदा हो रही हैं, कितने हादसात बाहर पैदा हो रही हैं, ये सबको पता है कि कौन कहां पर क्या कर रहा होता है। ठीक है, अगर वही चीजें लीगल हो जाए तो मैं समझता हूं सिंगल किस्म की परेशानी है, सिंगल किस्म की। कोई यही कहेगा ना कि इनके घरों में फड्डा है, झगड़ा, ये हो सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा ये समझे कि यार मैंने ये रास्ता अख्तियार नहीं करना, मैंने बदकारी का रास्ता अख्तियार करना है, तो पहली बात तो यह है वो इतने बड़े जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। हमारे मुआशरे में तो जब ये एक्सपोज होता है तो क्या बंदे कत्ल नहीं होते? कत्ल हो जाते हैं, एक बात। फिर उसकी अगली बात बड़ी खौफनाक वो ये है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कि मैंने रिलैक्स रहना है, तो भाई रिलैक्स रहने के लिए लीगल रास्तों का अख्तियार करना जरूरी है। उसकी दलील ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया गुनाह की डेफिनेशन क्या है, किसको गुनाह कहते हैं? आपने फरमाया अल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलि अलैहि अन्नास। गुनाह उसको कहते हैं जो तुम्हारे दिल में खटका पैदा करे और तुम्हें टेंशन लगा दे कि इसका कहीं लोगों को ना पता चल जाए। तो जब आप निकाह करेंगे आप तो कार्ड दे के बुला रही हैं, और जब निकाह नहीं होगा तो छुपेंगे और क्या करेंगे? तो छुप के भी जो बुराई करनी है, दुनिया ना भी देखे तो आपका ज़मीर आपको जूते मार मार के जलील करेगा कि आपने अच्छा काम नहीं किया। तो जब आप अंदर से पुरसकून नहीं है, एक्सपोज हो जाए तो मुआशरे में इज्जत वाला रास्ता नहीं है, तो फिर बेहतरीन हाल ये नहीं है कि भाई बंदा उस रास्ते को इख्तियार करे जिसमें रब के सामने भी जलील ना हो, मुआशरे के सामने भी ऐसी शर्मिंदगी ना हो जो बंदे को जमीन में दसाने का बायस बन जाए। बाकी सिंगल घरों में भी झगड़े होते हैं भाई, जिनकी 2-2 4-4 है उनके घरों में भी झगड़े होते हैं। झगड़ों से तो खाली कोई नहीं बचा। तो कम से कम ये तो करेगा ना, एक जगह झगड़ा हुआ दूसरी जगह